نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ وکلا وعد اللہ الحسنی صدق اللہ العظیم۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کی شان، عظمت اور فضیلت کو رب قدیر نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم علیہ السلام کے ہر صحابی کے ساتھ بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ تو جب حضور علیہ السلام کے ہر ایک صحابی کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا، جنت کا وعدہ فرمایا، تو پھر نبی کریم علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب ہیں وہ عزت کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں، تو ان کی گستاخی یہ دنیا اور آخرت کے اندر ہلاکت کا موجب ہے اور سبب ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو اس لیے بغض اصحاب سے بچا جائے۔ تو انہی کے اندر ایک پاک دامن ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری شانیں عطا فرمائیں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، اور ان پر کسی قسم کا طعن و تشنیع نہ کیا جائے، زبان دراز نہ کی جائے، ان کے خلاف بکواسات نہ کیے جائیں، غلیظ زبانیں استعمال نہ کی جائیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے وہ غلام ہیں اور صحابی رسول ہیں، اور وہ خوش نصیب صحابی ہیں جو خود بھی صحابی رسول، آپ کے والد ماجد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول، آپ کی والدہ محترمہ وہ بھی صحابیہ رسول، اور آپ کی ہمشیرہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ تو جب ایک ہی گھر کے اندر 4 خوش نصیب ایمان والی ہستیاں ہوں تو ان کی شان اور عظمت زمانے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب گھر کے اندر ایک حافظ قرآن ہو تو ان کے خوشی سے ٹھکانے ان کو نہیں ملتے، پھولے نہیں سماتے، ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ تو جس گھر کے اندر 4 افراد شرف صحابیت سے بھرپور ہوں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابیت کا مرتبہ عطا فرمایا ہو تو ان خوش نصیب لوگوں کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ محبتوں کے پیشوا علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، عقیدتوں کے رہنما علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ نور حق پر ضیاء علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ اہل دل کے دل ربا علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز، یہ تیرے دل میں بغض ہے جو بولتا ہے روز روز، ہیں نفرتوں سے ماورا علی حسن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ساری شانیں عطا فرمائیں۔ حضرت اماں عائشہ الصدیقہ مخدومہ کائنات، محبوب کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے مکتوب لکھا، ایک خط لکھا جس کے اندر یہ بات موجود تھی کہ آپ مجھے نصیحت فرمائیں جو رسول کریم علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمائی ہو، ان میں سے مجھے بھی کچھ نصیحت امیز باتیں آپ بتائیں۔ جواب کے اندر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب میں لکھا، سلام علیکہ، اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر سلامتی ہو، آپ کو سلام ہو۔ یہ کون سلام بھیج رہی ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کی پاک بیوی حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
انہوں نے جواب کے اندر لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا۔ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، جو لوگوں کو ناراضگی میں اللہ کی رضا تلاش کرے، یعنی لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کی رضا والا کام تلاش کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو لوگوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، یعنی لوگوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بچا لیتا ہے، لوگوں کے شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور جو لوگوں کی رضا کی خاطر اللہ کو ناراض کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ لوگوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ یہ خوبصورت بات کس نے کہی؟ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان لکھ کر بھیجا۔ کس کو؟ حضرت امیر معاویہ کو۔ تو ہمیں کون سی بات سیکھنے کو ملی؟ جو حضرت امیر معاویہ نے خط لکھا، جواب کے اندر حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب لکھا کہ جو لوگوں کو ناراض کرے اور اللہ کو راضی کرے تو اللہ تعالیٰ پھر لوگوں کے شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اور جو لوگوں کی خاطر اللہ کو ناراض کر دے، لوگ راضی ہو جائیں، اللہ کو ناراض کر دے تو پھر اس کا معاملہ اللہ لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے، اور لوگ اس کو دنیا کے اندر بھی ذلیل کرتے ہیں، اور ایسے بندے کی آخرت تو ہے ہی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ہمیں جو سیکھنے کو بات ملی وہ یہ ہے کہ جو کام بھی کیا جائے محض اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القى حب اصحابی فی قلبہ، جب اللہ تعالیٰ میری امت میں سے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں میرے اصحاب کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ بھی صحابی رسول ہیں، تو اس کی محبت ہر دل میں ہونی چاہیے، اور ہماری یہ عقیدت ان کے ساتھ آج سے نہیں ہے، یہ اس وقت سے ہے جب سے وہ صحابی رسول بنے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے فضائل کو بیان کیا ہے، اور ہم بعد میں آنے والے خوش نصیب صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی غلام ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان کو دعا دی ہے۔ کسی کو پیر دعا دیتا ہے، کسی کو والدین دعا دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ خوش نصیب ہیں جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی دعا سے یوں نوازا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیم مہدیم وحدی بہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ایسا بنا دے کہ خود بھی ہدایت یافتہ بن جائیں، دوسروں کو بھی ہدایت دینے والے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے اور لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ حضرت امیر معاویہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں جن کو اللہ کے رسول نے یہ دعا دی، تو وہ کیسے گمراہ ہو سکتے ہیں جس کو اللہ کے رسول نے ہدایت کی دعا دی ہو؟ تو وہ خود گمراہ ہیں جو آپ کی شان پر بکواسات کرتے ہیں، اپنی غلیظ زبانیں استعمال کرتے ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ خود بھی ہدایت یافتہ اور لوگوں نے آپ کی وجہ سے ہدایت پائی۔ دوسرے مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو یوں دعا دی، اللہم املہ علما و حلما، اللہم املہ علما و حلما، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ علم سے بھی بھر دے اور حلم سے بھی بھر دے، یعنی آپ کو بردباری بھی عطا فرما اور آپ کو وسیع علم بھی عطا فرما۔ تیسری دعا نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو یہ دی، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب واقہ العذاب، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو علم بھی عطا فرما، کتاب کا علم بھی عطا فرما، اور یا اللہ حساب و کتاب بھی سکھا دے، اور اس کو عذاب سے بھی محفوظ فرما دے۔ تو یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نبی کریم علیہ السلام نے دعائیں ارشاد فرمائی ہیں، اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب واقہ العذاب، اے اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کتاب حساب سکھا دے اور عذاب سے بھی محفوظ فرما۔ تو جس خوش نصیب کو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دعاؤں سے نوازا ہو تو اس کی شان کے کیا کہنے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے
ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔